لیکن جو ان کے آرگومنٹس آج تھے وہ تمام کے تمام نواز شریف صاحب کے ذاتی وکیل کی حیثیت سے ہی تھے۔ یہ شروع جو آج جب ہوا مقدمہ تو اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ حدیبیہ کے اکاؤنٹس میں حدیبیہ کے جو قرضے تھے، حدیبیہ کے جو اکاؤنٹس تھے، فورن کرنسی اکاؤنٹس، ان کو استعمال کیا گیا التوفیق بینک کے قرضے اتارنے کے لیے یا بینکوں کے قرضے اتارنے کے لیے۔ تو جج صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر تو ہم بارہا یہی سن رہے ہیں کہ قطری شہزادہ آیا تھا اور اس نے قرضے اتارے تھے، اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، حدیبیہ کے ہی اکاؤنٹ سے جو استعمال ہوئے تھے قرضے اتارنے کے لیے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب کا جو ایمفیسس رہا وہ یہ تھا کہ نیب اپیل نہیں کرے گا، ریاست اپیل نہیں کرے گی حدیبیہ کی۔ حدیبیہ کے کیس کی جو سگنیفیکینس ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ جو منی ٹریل ہے، جو اسحاق ڈار صاحب کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح سے 1100 کروڑ روپیہ یعنی 1.2 ارب روپے کے قریب رقم پاکستان سے باہر گئی، وہ کیسے باہر گئی اور کیسے پھر واپس لائی گئی اور کیسے یہ پراپرٹیز کے پیسے وہاں سے ادا کیے گئے، یہ وہ ساری منی ٹریل ہے بنیادی طور کے اوپر۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا کیس، تو اس سے مراد ہماری ہوتی ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے اوپر جو بنیاد رکھی گئی ہے اس مقدمے کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مقدمے میں کوئی بھی اپیل کر سکتا ہے۔ تو جج صاحبان نے پھر یہ کہا، ابھی سوال پھر یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیب نے پروب نہیں کرنا، نیب نے بااثر لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کرنی، اپیل فائل نہیں کرنی، وہ بھی پی ٹی آئی نہیں کرنا ہے، وہ بھی عمران خان نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر ان اداروں کے اوپر آپ کے اور میرے کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہی انویسٹیگیشن ونگ جو ہے وہ پھر ہمیں پی ٹی آئی کو بنا لینے دیں، ہم اپنی بنا لیتے ہیں پھر اگر ہم نے ذرا یہ کام کرنا ہے تو سوال یہ تھا، اپیل وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے نہیں کرنی۔ تیسرا آرگومنٹ جو آج اٹارنی جنرل صاحب نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ عدالت کو اختیار ہی نہیں ہے کسی ایم این اے کو ڈسکوالیفائی کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ ایم این اے نے چوری کی ہے، آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ آرٹیکل 62-63 کے خلاف ہے، پھر بھی آپ اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے، تو اچھا جی پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ اسپیکر صاحب کے پاس جائیں، اور آپ کو یاد ہے کہ اسپیکر صاحب نے اس سے پہلے جو ریفرنسز فائل کیے تھے ان کا کیا حشر کیا تھا۔ تمام ادارے، جو مسئلہ اس وقت یہ آتا ہے کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب نے تمام اداروں کو اپنا باندی بنایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انجمن غلامان ہے ان اداروں کے سربراہان کی۔ چیئرمین نیب آتے ہیں، کہتے ہیں ہم ریگولیٹر کو دیکھ رہے ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ابھی پرو بھی شروع نہیں ہوا، فورن آفس جو 200 گز کے اوپر ہے اس پہ ہمارا ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اٹارنی جنرل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ وزیر اعظم کے خلاف تو سوچے بھی نہ کہ آپ ان کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں۔ جو ادارے ہیں جو پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے فنکشنل ہیں، ان کو نواز شریف صاحب نے ڈس فنکشنل کر دیا ہے، اور یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ میں ہیں۔ اور سپریم کورٹ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ ڈکلیریشن نہیں دے سکتے۔ تو سپریم کورٹ کا فنکشن ہی کیا ہے اگر یہ کورٹ آف لا ہے اور سپریم کورٹ یہ کہے کہ نہیں ہے تو یہ بے ایمان ہیں تو یہ چور، لیکن دیکھیں ہم کر نہیں سکتے، تو فنکشنالٹی ختم ہو جاتی ہے اداروں کی۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کی فنکشنالٹی کو ختم کیا گیا ہے، تمام اداروں کو ایک ایک کر کے گرایا گیا ہے، اور اب اس کے اوپر دانیال عزیز صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان اداروں کے اوپر ناچ رہی ہے۔ یہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے
اس کا بنیادی طور کے اوپر اس نظام کو توڑنے کی جدوجہد ہے جو عمران خان اور پی ٹی آئی یہاں پر کر رہے ہیں۔ اب آخر میں جو یہاں پر گفتگو ہوئی ہے، جہاں پر یہ ابھی اس وقت تک کی 2.5 گھنٹے کی پروسیڈنگز ختم ہوئی ہیں، جج صاحب نے کہا ہے کہ جناب اشتر اوصاف صاحب کو کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ڈکلیریشن نہ کریں، ہم وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی نہ کریں۔ یہ الزامات ہیں، الزامات آن دا فیس آف اٹ فریولس بھی نہیں ہیں اور ایڈمیشنز ہیں۔ الزامات بائی دا وے عمران خان کے لگائے ہوئے الزامات نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے لگائے ہوئے الزامات نہیں ہیں۔ یہ الزامات ایک انٹرنیشنل ادارے کے ریولیوشنز ہیں، انٹرنیشنل ادارے کا سکیم ہے جو یہاں پہ آیا ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں تھا، جن کی کوئی دشمنی نہیں ہے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف، ان کے الزامات ہیں۔ ہم نے کہا ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان الزامات کی تحقیقات کے دوران آدھے سے زیادہ باتیں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان نے خود مان لی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ میں ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، بعد میں کہا کہ وہ ٹرسٹی ہے۔ حسین نواز صاحب نے کہا کہ الحمدللہ یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کہا یہ ہے وہ ذرائع جن سے ہم نے یہ پراپرٹیز بنائی۔ یہ تمام ایڈمیشنز کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، میڈیا کے ریکارڈ کا حصہ ہے، پاکستان کے لوگوں کو حفظ ہو چکے ہیں۔ اور اب آگے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام الزامات صحیح ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ صحیح ہوں گی، لیکن اس کے باوجود عدالت کو اختیار نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرے۔ اور عدالت نے اب اشتر اوصاف صاحب کو کہا ہے کہ آپ 15 واپس جائیں، سوچ لیں، آپ ہمیں آلٹرنیٹ راستہ بتا دیں کہ عدالت کیا کرے۔ الزامات ہیں، ان کی تحقیقات ہوئی ہیں، نہیں کر رہے ادارے جو الزامات ہیں وہ آدھے ایڈمٹ ہو چکے ہیں، خود ایڈمیشن کر لی ہے۔ آپ ہمیں بتا دیں کہ عدالت کو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے۔ اور اب جب پروسیڈنگ شروع ہوں گی، اشتر اوصاف صاحب اپنا ایک جواب دیں گے، اپنا سٹیٹمنٹ دیں گے کہ کیا وہ چاہتے ہیں، حکومت کیا چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ان الزامات کے اوپر کیا کیا جائے۔ اس وقت تک بہرحال حکومت کی پوزیشن یہ ہے کہ تمام بچوں کو رگڑنا ہے رگڑ دیں، تمام وزیروں کو رگڑنا ہے رگڑ دیں، صرف وزیر اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی نہ کرے۔ بات یہاں پر آ گئی ہے الوی صاحب۔ جناب علی، میرے دوست جو ہیں وہ ہیں وکیل، وہ اپنے آرگومنٹس کو اس دائرے کے اندر محدود رکھتے ہیں، مگر میں ایز اے پاکستانی اور میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کے اعتبار سے اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ جہاں سارے ادارے جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہیں حکومت کے، پروزیکیوٹر جنرل کا آفس، اٹارنی جنرل کا آفس آزاد ہے۔ عدالت نے بار بار کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ انڈیپینڈنٹ مشورہ دیجئے، آپ کلائنٹ وہ رسپونڈنٹس کی طرف سے بات نہیں کریں۔ جب ان کو پھر بار بار انہوں نے بات کی نواز شریف کو بچانے کے اعتبار سے، تو کورٹ نے پھر یاد دہانی کی کہ آپ پروزیکیوٹر جنرل ہیں، آپ اٹارنی جنرل ہیں، آپ کو تو کورٹ کی مدد کرنی ہے اور پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے بات کرنی ہے۔ مگر اشتر اوصاف صاحب، میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ حکومت کے نہیں بلکہ نواز شریف کے وکیل کے طور پر آج پیش ہوئے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ حدیبیہ کے یہ جو منی لانڈرنگ کے ذریعے جو پیسہ گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس کھلے تھے یہ الگ ہیں، وہ $8 ملین قطری والے الگ ہیں۔ تو کورٹ نے کہا آپ ہمیں کنفیوز مت کریں، کیونکہ یہ حکومت قطری لیٹر کے ذریعے $8 ملین کی بات آ گئی ہے۔ آج آپ وہی بات کر رہے ہیں، آپ کا نیب والا تو اس کے اوپر مقدمہ کرنے کو تو تیار نہیں ہے، اور آپ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیسے جو گئے تھے وہ قرضہ اتارنے کے استعمال میں ہوئے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب کو کوئی سیٹ بیک ہوا، وہ خاموش ہو گئے، اس بات کے اوپر دوسرے آرگومنٹس لائے۔ نواز شریف کو بچانے کے لیے 62 کے آئین کو کوٹ کرنا شروع کر دیا، 62 کا آئین کھول کر لائے، جس کی کاپی بھی عدلیہ میں موجود نہیں تھی، انہوں نے کاپی سپلائی نہیں کی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے نواز شریف کو بچایا جائے۔ اسی اعتبار سے انہوں نے مختلف پراپرٹیز کے حوالے سے بھی بات کو بالکل ایک طرف رکھا اور صرف لیگل آرگومنٹس۔ پہلے انہوں نے مینٹینیبلٹی کی بات کی، تو جسٹس کھوسا جو چیف جج ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ پڑھ کر سنایا کہ جی آپ نے
سارے ریسپونڈنٹس نے اور پٹیشنر نے کہا تھا کہ یہ عدالت کے جورسڈکشن میں ہے اور مینٹینیبلٹی کی بحث آپ مت کریں، مگر اس کے باوجود وہ مینٹینیبلٹی کی بحث اور جورسڈکشن کی بحث کرتے رہے، اور آخر کار اتنے کنفیوژن کے بعد عدالت نے کہا کہ اردو میں بتا دو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں جب کوئی ادارہ حکومت کا تحقیقات کرنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے پاس لائیں۔ تو انہوں نے ریڈیکیول کیا اس بات کو اٹارنی جنرل نے کہ جی یہ ویب سے آئے ہیں ڈاکومنٹ۔ اٹارنی جنرل کو تو یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ میں پاکستان کا اٹارنی جنرل ہوں، جہاں سے مجھے ثبوت ملے گا میں اس کو پکڑوں گا۔ انہوں نے ان ڈاکومنٹس کو کہا کہ جی ویب، اور ویب تو بڑی خطرناک ہے، اس میں فوٹو کاپیز آئی ہیں اور ایسے ڈاکومنٹس آئے۔ آپ صرف انہوں نے پروٹیکٹ کیا آج نواز شریف صاحب کو کہ ان کو آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے۔ تو عدالت نے کہا ہم کیا کریں، ہم ڈکلیریشن دیں گے۔ انہوں نے تو پٹیشنر نے تو ہم سے کہا ہے کہ جی یہ ثبوت ہے، اور اس میں سے بہت سارا ثبوت نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی مان چکی ہے، یہاں تک کہ مریم نواز کے وکیل نے جب عدالت نے اس کو مجبور کیا حقائق کے اعتبار سے، اس نے کہا یہ 6 مہینے کے لیے مالک بھی بن چکی تھی۔ تو لہٰذا عدالت نے بار بار یہ بات رکھی ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ انہوں نے کہا جی اسپیکر کرے گا۔ انہوں نے کہا جی اسپیکر کے راستے سے تو یہ گزر کر آ گئے، اداروں کے اعتبار سے سارے ادارے یہاں انکار کر چکے ہیں۔ تو عدالت نے اس بات کا اظہار کیا کہ بتاؤ، اور میرا خیال یہ ہے کہ عدالت کو جب اس بات کا احساس ہے کہ کوئی ادارہ آج یہ ابھی واپس جا کر شاید یہ کہے کہ نیب کے سپرد کر دو، نیب کا آپ نے حال دیکھ لیا کہ جو نیب کا چیئرمین ہے اس نے ٹوٹل وفاداری نواز شریف صاحب کے ساتھ کی، اور عدالت کے کل کہنے کے باوجود بار بار 1 گھنٹے کی عدالت کی بحث کے باوجود کہ بھائی تم اپیل فائل کرو گے، تو اس نے کہا جی میں اپیل فائل نہیں کروں گا۔ لہٰذا معاملہ وہیں کا وہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ہی سارا فیصلہ کرنا پڑے گا شواہد کے اعتبار سے۔ انکویزیٹوریل پروسیڈنگ سپریم کورٹ نے پرسوں کہا تھا کہ ہم شاید اب اس کو انکویزیٹوریل انداز سے دیکھیں۔ بھائیوں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایڈورسری کا مطلب جو پی ٹی آئی نے ثبوت دیا، انکویزیٹوریل کا مطلب یہ کہ یار یہ جائیدادیں ہیں آئی کہاں سے؟ ایک ڈاکومنٹ یہ لے کر نہ آئے، نیلسن نیسکام یہ وہ، کم سے کم نیلسن نیسکام بھی کسی سے ٹیلی فون پر تو بات کرتی ہوگی، ہر مرتبہ وہ بیرر سرٹیفکیٹ تھوڑی دے کر جاتا ہوگا۔ یہ کمپنی جو ہیں، یہ وکیل جو ہیں، یہ ریکارڈ رکھتے ہیں کہ کون آرڈر ایشو کر رہا تھا، کوئی چیز یہ لا نہیں سکے ہیں۔ لہٰذا صرف قانونی بحث کر کے یہ کورٹ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ نواز شریف کو ہٹا نہیں سکتے، اور کورٹ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ چند دنوں کے اندر، 1 آدھ ہفتے کے اندر یہ فیصلہ آئے گا جس کے اعتبار سے ساری دنیا کی نظریں، کل انہوں نے نیتن یاہو کی مثال دی تھی، ساری دنیا کی نظریں، اور چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا لاہور کے اندر کہ ہمیں اپنا وقار بحال کرنا ہے، سارے پاکستان کی نظریں کورٹ پر ہے۔ کورٹ اس فیصلے کو کہیں اور بھیجنے کے قابل اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ کوئی ادارہ اس کو کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ شکریہ۔ اور جس طرح سے یہاں پر خدمت ہو رہی ہے بادشاہ سلامت کی، ادارے بھی، وزیر بھی اور اٹارنی جنرل بھی، سارے اس میں ایک شعر ہے، وظیفہ خوروں سے کیا شکایت، ہزار دے شاہ کو دعائیں، مدار ہے جن کا نوکری پر وہ لوگ تو نوکری ہی کریں گے۔ اس کیس سے عمران خان وزیر اعظم نہیں بن جائیں گے۔ یہ کیس کہ نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم ہٹیں گے تو عمران خان وزیر اعظم نہیں آ جائیں گے۔ یہ کیس تو کرپشن کے خلاف جہاد ہے اور کرپشن کا خاتمہ ہے، اور جس طرح سے یہ کیس اب تقریباً کنکلوڈ ہو چکا ہے، تو نون لیگ کے ساتھیوں کو یہ مشورہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اپنا نیا وزیر اعظم جو ہے اس کی کم از کم نشاندہی کر لیں، کوشش کریں کہ اس کے نام کے ساتھ شریف نہ لگا ہو، ورنہ پھر ایک بار پھر یہ پیناما شریف ہو جائے گا۔ یا ٹکٹ بھی کٹا، ہاں ٹکٹیں تو کٹ چکی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ کیس پورا سماعت ہو چکا ہے، اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ پورا کیس اب